وختمه بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعمور الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولانا فرمائیے، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے. آسان اردو میں کچھ باتیں مولانا فرما لیجیے، غور سے سنیے گا اور جہاں اچھا لگے وہاں سبحان اللہ کریے. اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور اللہ کا یہ بے پناہ فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. بے شک آپ اللہ کی مخلوقات کا دیدار کیجیے، دیکھیے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں کیسی کیسی ہستیوں کو پیدا فرمایا ہے، کیسی کیسی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کیسی حسین چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. جب آپ اس کائنات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ چمکتے ہوئے ستاروں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، بے شک نکلتے ہوئے سورج کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، لمبے لمبے درختوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، بڑے بڑے چٹانوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، پہاڑوں کی انجمن کو اللہ نے سجایا. قربان جائے سب کو اللہ نے پیدا فرمایا. درخت اللہ کی مخلوق، جانور اللہ کی مخلوق، سمندر اللہ کی مخلوق، ندی اللہ کی مخلوق، جانور اللہ کی مخلوق، چرندے پرند اللہ کی مخلوق، سب اللہ کی مخلوق، آپ بھی اللہ کی مخلوق. لیکن کیا فرق ہے آپ میں اور حیوانات میں؟ کیا فرق ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق انسان میں اور بنائی ہوئی مخلوق پہاڑ میں؟ کیا فرق ہے؟ اللہ نے ندیوں کو بھی پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو بھی پیدا فرمایا. ہم اپنی صبح کو بھی آوارگی میں گزار دیتے ہیں، اپنی شام کو بھی بےہودگی میں گزار دیتے ہیں. ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا. ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمیں کیسا پیدا فرمایا ہے. جب اللہ نے آپ کو سب سے بہتر بنایا تو آپ کی صبح بھی سب سے بہتر ہونی چاہیے. جب اللہ نے آپ کو سب سے بہتر بنایا تو آپ کی شام بھی سب سے بہتر ہونی چاہیے. کتنا بلند بنایا ہے اللہ نے آپ کو، پوری دنیا کو پیدا فرمایا. درختوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، چرندوں پرند کو اللہ نے پیدا فرمایا، سورج کو اللہ نے پیدا فرمایا. لیکن جب بات آئی انسان کی، جب بات آئی انسان کی تخلیق کی، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا، بے شک ہم نے اولاد آدم کو معظم کیا. یہ اولاد آدم کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے جانا کرتے ہیں، جنہیں ہم آسان اردو میں انسان کا نام دیتے ہیں. یہ انسان کے فضل و کمال کا ذکر ہے. لیکن آئیے آپ اپنی سندرتا کو ملاحظہ کیجئے، آپ اپنی خوبصورتی کا جائزہ لیجئے. آپ اپنے کو کیسا سمجھتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے آپ کو کتنا حسین و جمیل فرمایا ہے. قرآن نے آپ کے حسن و جمال کے تیور کو کیسے بیان کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت سے نوازا. اب یہی سے معلوم ہوا کہ اللہ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن حضرت انسان کو پوری مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا شرف عطا فرمایا اور پوری مخلوقات میں سب سے خوبصورت پیدا فرمایا. سبحان اللہ. کیا انسان آپ ہی ہیں؟ کیا صرف انسان 2023 میں زندگی بسر کرنے والے لوگ ہی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں. انسان وہ بھی تھے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کیا گیا.
इंसान वो भी थे जिन्हें हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में पैदा किया गया। इंसान वो भी थे जिन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा किया गया। इंसान वो भी थे जिन्हें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया गया। लेकिन क्या फर्क है? आखिर हर इंसान एक ही कैटेगरी में है? क्या हर इंसान एक ही दर्जे में है? क्या हर इंसान एक ही पोजीशन में है? क्या हर इंसान एक ही श्रेणी में है? तो मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि अल्लाह ने पैगंबराने इज़ाम की जमात को दुनिया में भेजा है। कमोबेश 1,24,000 पैगंबराने इज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए और हर पैगंबर के जमाने पे इंसानों की जमात बसती रही। कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने आपको कितना बावकार बनाया है। पूरी मखलूकात में इंसान को अफजल बनाया और उन इंसानों में भी आपके फजल और कमाल को कैसा बयान फरमाया है। सब पैगंबर के जमाने में इंसान आते रहे, जिंदगी गुजारते रहे, वक्त मुकर्रर पर कब्रिस्तान में दफन होते गए। कितना बावकार बनाया है अल्लाह ने आपको। तमाम अंबियाए किराम ने अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम नबियों में लाजवाब बनाया। मोहब्बत से वाह वाह वाह, बहुत या रसूल अल्लाह। तमाम पैगंबरों में अल्लाह ने अपने पैगंबर को सबसे लाजवाब बनाया। तमाम रसूलों की जमात में अल्लाह ने अपने रसूल को सबसे लाजवाब बनाया। अरे हम और आप इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं लेकिन आका की शान और अज़मत के खिलाफ बढ़ते नजर आते हैं। कुर्बान जाइए, अरे हमारे और आपकी तरह तो बहुत दूर की बात है। किसी नबी को अल्लाह ने अपने नबी की तरह नहीं बनाया, किसी रसूल को अपने रसूल की तरह नहीं बनाया, किसी के महबूब को अपने महबूब की तरह नहीं बनाया। ऐसा महबूब अता फरमाया जिनकी जिंदगी की सीरत लाजवाब, ऐसा रसूल अता फरमाया जिनकी सीरत लाजवाब, ऐसा रसूल अता फरमाया जिनका किरदार लाजवाब, ऐसा रसूल अता फरमाया जिनकी गुफ्तार लाजवाब, जिनका कैरेक्टर लाजवाब, जिनकी जिंदगी की हर अदा लाजवाब। और ऐसे लाजवाब रसूल की उम्मत ने अल्लाह ने हमें और आपको पैदा करवाया और दुनिया वालों को पैगाम दिया कि जिस तरह हमने अपने रसूल को सबसे आला बनाया, अपने रसूल की उम्मत को भी तमाम उम्मतों में लाजवाब बनाया। और कुरान ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मत मुहम्मदिया, हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। मालूम ये हुआ अंबियाए किराम की उम्मत आई है लेकिन सब उम्मतों में मुस्तफा की उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है। वाह 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 वाह। देखिए, एक रात की जलसे की बरकत ये हुई कि शेर पढ़ना शुरू कर दिया। अगर वो मेहनत करे तो बताइए कितनी सारी चीज आए हैं। सूरत पाक में श्री अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व सल्लिम व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। मालूम कर लिया कि अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे बेहतरीन बनाया है, सबसे अफजल बनाया है, बशर बनाया है लेकिन अफजलुल बशर बनाया है। बेशक, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आसानी के साथ ये कह देते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को बशर बनाया है। सिर्फ बशर नहीं, खैरुल बशर बनाया है। सिर्फ बशर नहीं, अफजलुल बशर बनाया है। सिर्फ बशर नहीं, सय्यदुल बशर बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बशर और बशर में बहुत फर्क हुआ करता है। ये एक अलग उन्वान है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ मुलाजा फरमाइए। आका हुसैन को सुनने से पहले हुसैन आजम के घराने को समझिए कि हम जिस हुसैन के नारे लगाते हैं उस हुसैन आजम का घराना कैसा है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। आका हुसैन का घराना कैसा है, इसलिए कि हर इंसान अपने बैकग्राउंड से पहचाना जाता है। आका हुसैन को समझने की कोशिश कीजिए और समझ कर यही कहिए कि जो समझ में ना सके वही हुसैन पाक है। हम अपने आका की तारीफ करें तो कोई दूसरा ये कहकर रोक सकता है कि तुम जिसकी उम्मत हो, यकीनन एक उम्मती अपने पैगंबर की तारीफ करता है, लेकिन मैं तारीफ करूं तो कौन सी बड़ी बात है। आइए उस ज़ाते वाला तबार के फरमान को सुनिए जिसने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था
اور خود آقا نے اپنی زبان فیض ترجمان سے اپنی فضل و شرافت کو ظاہر کر کے دنیا والوں کو بتایا تھا. سنیں گے آپ لوگ؟ تو ریفرنس نوٹ کیجئے تاکہ کل صبح اگر کسی کو آپ یہ کہیں کہ میرے آقا پوری کائنات میں افضل ہیں، اور اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے تو سینہ ٹھوک کر کہہ دیجئے گا کہ ہم آقا کے کہنے سے مانے ہیں، ہم صرف اپنے ذہن سے نہیں مانے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور جس کو آقا کہہ دے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ ریفرنس نوٹ کیجئے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیج نمبر 201. عن المطلب ابن ابی وداع قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله عليك السلام قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. سبحان اللہ. یہ آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا نے چلتی پھرتی زندگی میں جو فرمایا وہ حدیث، جو کیا وہ حدیث، اور جو تقریر فرمائی وہ بھی حدیث. آقا نے جو فرمایا ہے اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. This hadith is narrated by Hazrat Muttalib ibn Abi Wada' said that Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu came to the messenger of Allah as though he had heard something from the Quraysh. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stood up on the pulpit and said, who am I? What is my introduction? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, asked and replied, what is my introduction? Sahaba ikram replied, you are the messenger of Allah. Be peace upon you. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I am Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. It means my name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My father name is Abdullah. My grandfather name is Abdul Muttalib. He said, Almighty Allah created the creations and made me the best of them. Then He divided into two groups and made me the best of them. Then He divided into tribes and made me the best of them and divided them into individuals. آخر کی حدیث سنیے. عربی انگریزی سمجھ میں نہ آئے لیکن اردو ضرور سمجھیے. ملاحظہ فرمائیے. ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات میں افضل بنایا، لیکن سنیے خود آقا کی زبان سے سنیے کہ آقا کیا فرما رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت مطلب ابن ابی وداع ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ قریش انہوں نے کچھ سن رکھا تھا. آنے کے بعد آقا منبر شریف پر کھڑے ہوتے ہیں. کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ منبر شریف پر. غور سے ترجمہ سنیے تاکہ حدیث کا مفہوم ذہن میں رہے گا. تو آپ جب آقا پر ایمان رکھیں گے تو پڑھ کر کے بھی ایمان رکھیں گے. ملاحظہ فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر نور پر کھڑے ہوتے ہیں. منبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک سوال اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں من انا. آقا نے کیا فرمایا؟ من انا. عربی دا موجود ہے اسٹیج پر. من انا میں کون ہوں؟ آقا پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں کون ہوں. کیا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آقا کو نہیں معلوم تھا؟ ایسا نہیں. ابھی آگے پتہ چل جائے گا. آقا نے اس لیے پوچھا تھا تاکہ دنیا والوں کو صحابہ کرام کی زبان سے آقا کی شان معلوم ہو جائے. آقا کے صحابہ کی زبان سے آقا کی شان معلوم ہو جائے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو افضل رسول بنایا ہے، افضل پیغمبر بنایا ہے. وہی آقا کو نسب میں بھی سب سے افضل بنایا ہے. آقا کا گھرانہ بھی سب سے افضل بنایا ہے. اب حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں من انا میں کون ہوں. بتاؤ میرا تعارف کیا ہے. آپ ادھر چھوڑ دیجیے بچوں کو. آقا فرماتے ہیں میں کون ہوں. غور سے ترجمہ سنیے گا. پوچھا ہے آقا نے صحابہ کرام سے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں انت رسول اللہ علیہ السلام. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر سلامتی نازل ہو. محبت سے کہیے سبحان اللہ. آقا بھی جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس وقت بھی پیغمبر بنایا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. آقا اپنا منصب نہیں جاننا چاہ رہے تھے بلکہ اپنے
خاندان کی شرافت کو صحابہ کی زبان سے سننا چاہ رہے تھے. سنیے مولانا فرمائیے آپ ارشاد فرماتے ہیں من انا میں کون صحابہ کرام عرض کرتے ہیں انت رسول اللہ علیہ السلام یو آر دا میسنجر آف اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ پر سلام کی نازل ہو. لیکن میرے آقا اپنے خاندان کی شرافت سے دنیا والوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے. آقا ارشاد فرماتے ہیں انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا نام نبی کے والد کا نام نبی کے دادا کا نام تو یاد ہو جائے. آقا کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب. اب مولانا فرمائیے پوری کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے لاجواب بنایا اور خود یہ بھی آقا ارشاد فرما رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے گا بڑی بڑی خوبصورت ہستیاں اللہ کی مخلوقات میں موجود. بڑے بڑے مخلوقات کو آپ نے دیکھا, بڑی بڑی مخلوقات کو آپ نے دیکھا. پتھروں کو بھی آپ دیکھا کرتے ہیں, چٹانوں کو بھی آپ دیکھا کرتے ہیں, سورج اور چاند کو بھی دیکھا کرتے ہیں اور پھر خوبصورت چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن سنیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا. گویا کہ آقا نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے چاند و سورج کو پیدا فرمایا. جھل ملاتے ہوئے ستاروں کو اللہ نے پیدا فرمایا. ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو اللہ نے پیدا فرمایا. چمکتے ہوئے سورج کو اللہ نے پیدا فرمایا. چمکتے ہوئے چاند کو اللہ نے پیدا فرمایا. بے شک اللہ نے پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور مجھے سب سے بہترین مخلوق میں بنایا. بس بولیے سبحان اللہ. سب سے بہترین مخلوق میں بنایا. پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں انہیں دو حصوں میں بانٹا اور مجھے سب سے بہترین حصے میں بنایا. انہیں مختلف قبیلوں میں بانٹا اور مجھے سب سے بہترین قبیلے میں بنایا. سبحان اللہ سبحان گھرانوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہترین گھرانے میں بنایا. انہیں مختلف کنبوں میں بانٹا اور مجھے سب سے بہترین کنبے میں بنایا. انہیں مختلف گھرانوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہترین گھرانے میں بنایا اور سب سے بہترین انسان بنایا اور سب سے بہترین ذات بنائی. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب کوئی عاشق مصطفیٰ خاموش نہ رہنے پائے اور ہر حسینی کی زبان کو سبحان اللہ کی صدا ہو. اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اگر تھوڑی عقل بھی رکھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس روئے زمین پر ڈھیروں بستیاں آباد ہیں. اس روئے زمین پر ڈھیروں خاندان بسا کرتے ہیں. اس قبیلے اور کنبے میں ڈھیروں بستیاں آباد ہوا کرتی ہیں, ڈھیروں خاندان اور سوسائٹی بسا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا سب سے بہترین قبیلہ میرے مصطفیٰ کا قبیلہ ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سب سے بہترین گھرانہ میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. سب سے بہترین سوسائٹی میرے آقا کی سوسائٹی ہے. سب سے بہترین قبیلہ میرے آقا کا قبیلہ ہے. سب سے بہترین خاندان میرے آقا کا خاندان ہے. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت پوری کائنات میں افضل ہے. اور اسی حدیث کی ترجمانی بریلی کے تاجدار ہم سنیوں کے دلوں کی ٹھوکر آنا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ایوس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچے میں اونچا سمجھیے جسے ایوس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, خلق سے عارفہ اور نیاز سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا. شرافت کیسی ہے, میرے آقا حسین کی نجابت کیسی ہے. مولانا فرمائیے بہت پسندیدہ مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. قیمتی اور جائز مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. یہ وہی مذہب ہے جس مذہب کو بچانے کے لیے خلیفۃ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی قربانی پیش کی. یہ وہی مذہب اسلام ہے جس کی تعلیمات کو بچانے کے لیے حضرت عمر فاروق نے بھی قربانی پیش کی ہے. یہ وہی مذہب اسلام ہے جس کے تحفظ کے لیے عثمان ذوالنورین نے بھی اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے. یہ وہی مذہب اسلام ہے جس کو بچانے کے لیے مولائے کائنات جنہیں ہم اور آپ عقیدت کی زبان میں شیر خدا بھی کہتے ہیں,
مشکل کشا بھی کہتے ہیں، دافع بلیجات بھی کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جان کی بازی لگائی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جب اسلام کی تعلیمات کو خلاف ورزی کی کوشش کی گئی، جب اسلام کی تعلیمات کو مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی، جب قرآن کو قرآن نہ سمجھا گیا، جب آقا کی حرمت کی پاسداری نہیں کی گئی، جب اسلام کے خلاف ورزی کی جانے لگی، جب شراب نوشی کو حلال کیا جانے لگا، جب پردہ کو ختم کر کے زناکاری کو عام کیا جانے لگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ناموس پر حملہ کیا جانے لگا، کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھا جاتا تھا، لیکن پردہ کے پیچھے آقا کی شان و عظمت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی، رکوع ضرور کیا جاتا تھا، لیکن اسلام کی تعلیم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایسے موقع پر کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین نے، آپ بہت سنا کرتے ہیں، نہ صرف اپنی جان کی بازی لگائی بلکہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں میرے آقا حسین نے 72 رسول سے قدسیہ کی جان کی بازی لگا کر دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اے آقا حسین تک، آقا حسین کے نانا جان کی کلمہ پڑھنے والے، آج تمہارے سامنے آقا حسین اپنی جان کی بازی لٹا رہا ہے۔ اے حسین یہ یاد رکھنا، جب آقا حسین کے سامنے حسین کے نانا جان کے دین کی توہین ہو رہی ہے، جب ماں کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھا جا رہا ہے، خالہ کو خالہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا جا رہا ہے، محرمات کی حرمت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، آج نواسہ رسول کربلا میں اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کی سرشادی کو برقرار رکھ رہا ہے۔ اے حسینیو، اگر کل تمہارے سامنے آقا حسین کے دین کو مذاق بنایا جائے، قرآن کی تعلیم کو رسوا کیا جائے، قرآن کی تعلیم کی خلاف ورزی کی جائے، تو ایسے موقع پر اپنے مال کی فکر مت کرنا، جانتے دینا لیکن اپنے مال کی فکر مت کرنا، اسلام کی تعلیم کو مٹنے مت دینا، مال کی بازی لگا دینا لیکن قرآن کو مٹنے مت دینا، جان کی بازی لگا دینا لیکن شریعت کو مٹنے مت دینا، اس لیے کہ ہماری عزت اسلام سے ہے، ہماری عزت قرآن سے ہے، ہماری عزت مصطفیٰ سے ہے۔ جب اسلام رہے گا، مسلمان رہے گا، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کی پاسداری کی جائے گی، مومنوں کی عزت کی سلامت رہے گی۔ نعرہ تکبیر، بہت خوب، بہت خوب، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، شہید اعظم قول فگن، زندہ باد، عظمت اسلام، زندہ باد، عظمت اسلام، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام۔ واہ واہ واہ، آسانی سے یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں، ہم بہت ہلکے میں یہ نعرہ لگا لیتے ہیں کہ ہم عاشق خواجہ ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ آقا حسین کی سیرت کیا ہے، خواجہ ہندلبلی کی عظمت کیا ہے، آخر خواجہ ہندلبلی نے عبادت کے جوہر کو کس طرح اپنی زندگی میں ابھارا ہے۔ ہم بہت ہلکے میں دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم عاشق غوث الورا ہیں، لیکن کبھی ہم نے غوث الورا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طریقے سے ہم بہت آسانی سے یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام بہت بڑی دولت ہے، یہ وہی دولت ہے جس کو بچانے کے لیے حضرت بلال نے کوڑے بھی کھائے تھے، لیکن اسلام کی دولت کو اپنے سینے سے نکلنے نہ دیا تھا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تقریریں سنتے ہیں لیکن ملاحظہ فرمائیے، ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو کمپلیٹ مسلمان کب بنتا ہے؟ سنیں گے آپ؟ اور آقا حسین کی سیرت پڑھ رہا ہوں، کمپلیٹ مسلمان کب بنتا ہے؟ ہم بہت آسانی سے یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ایک بندہ کب کامل مومن بنتا ہے، کب کمپلیٹ مومن بنتا ہے، یہ سنیے خود آقا کی زبان سے آقا کیا فرماتے ہیں۔ محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ سنیں گے آپ لوگ، ریفرنس نوٹ کیجیے، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 59 کی حدیث پاک ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسي وأهلي أحب إليه من أهلي وعترتي أحب إليه من عترتي وذاتي أحب إليه من ذاتي. کہیے سبحان اللہ. حدیث پاک کا ترجمہ مولانا فرمائیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت نہ کر لے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. نیند کیا ہوش میں مت رہیے اس لیے کہ ایمان کی بات چل رہی ہے. غور سے سنیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت نہ کر لے, جب تک کہ وہ اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبت نہ کر لے, جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کر لے, اور جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کر لے. محبت کیجئے. ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے, ہر بیٹی کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے, ہر ماں کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے. اسلام کبھی نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے. اسلام زندگی کے ہر موڑ پر اخوت اور وفاداری کا پیغام دیتا ہے. مذہب خوش اخلاقی کی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے آیا. یہ مذہب کبھی نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 14ویں صدی میں زندگی گزارنے والے کچھ انسانوں نے اسلام کو نفرت کے نام سے جانا ہے, اسلام کو دہشت گرد کے نام سے جانا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے ردی برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب مولانا فرمائیے سب کو سب سے, کسی کو اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت, کسی کو اپنے بھائی سے سب سے زیادہ محبت, کسی کو اپنی بہن سے سب سے زیادہ محبت, کسی کو اپنے بھائی سے سب سے زیادہ محبت, کسی کو اپنی بہن سے سب سے زیادہ محبت, کسی کو اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت, اور کسی کو خود اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن سنیے, محبت کیجئے لیکن کمپلیٹ مومن کا بننے کی ملاحظہ فرمائیے. آپ کی بہن آپ سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے, آپ اگر باپ ہیں تو آپ کا بیٹا آپ سے کچھ چاہ رہا ہے. ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹے کی خواہش کو جتنی جلد ہو سکے پوری کر دی جائے. ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے اور ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کی خواہش کو دیر نہ کیا جائے, جتنی جلد ہو سکے پوری کر لی جائے. لیکن اتنے ہی میں بیٹے کی خواہش کو پوری کرنے جتنا جیسے ہی آپ کے بیٹے نے مطالبہ کیا تھا اسی کے درمیان مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ کی صدا آ گئی. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ سکسس کی طرف, آؤ فلاح و بہبود کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے لیے. بیٹے کی محبت یہ چاہ رہی ہے کہ نماز چھوڑ کر پہلے بیٹے کی خواہش کو پورا کیا جائے. لیکن اذان کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹے کی خواہش کو دیر کیا جائے, بیٹے کی خواہش میں تھوڑی تاخیر کی جائے, پہلے اللہ کی عبادت کر لی جائے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب یہیں پہ آپ کی محبت کا امتحان. بہت آسانی سے دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم آقا حسین سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب کردار کے آنچل میں جب جائزہ لیا جاتا ہے تو آپ کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم جس کردار کو اپنی زندگی میں بلند کر رہے ہیں وہ کردار حسینی کردار نہیں بلکہ یزیدی کردار ہے. مولانا فرمائیے اب آواز آ رہی ہے, مسجد کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کی جائے. بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ پہلے بیٹے کی خواہش کو مکمل کیا جائے. اب یہیں پہ آپ کی محبت کا امتحان ہے, یہیں پہ آپ کی محبت کا پریچھا ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے, اللہ نے آپ کو اگر کامل ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے, بلکہ جو بیٹا اپنے باپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ اپنے باپ کی ہر بات کو بیٹا مانتا ہے. اگر مخالفت ہو اور پھر محبت کا دعویٰ تو حقیقت مانو یہ دعویٰ کام نہیں ہے, آپ کا یہ دعویٰ مکمل نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس محبت کو پورا کیا جائے. یہیں پر آپ کی محبت کا امتحان ہے. تو اب بیٹے کی محبت آ
आड़े आए, माँ की मोहब्बत आड़े आए, दरमियान में बाप की मोहब्बत आ जाए, आप बेटे को समझा दीजिए, बेटा तुम्हारी मोहब्बत हमारे दिल के हर कोशे में है, माँ तेरी मोहब्बत हमारे दिलों के हर कोशे में है, लेकिन अल्लाहू अकबर की सदा आ रही है, पहले अल्लाह की इबादत करने की जाए, फिर तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अगर बाप है तो बेटे को समझा दे, अगर बेटा है तो माँ को समझा दे, अगर आपने माँ की ख्वाहिश में तासीर करके पहले अल्लाह की इबादत कर ली तो याद रखिएगा यहीं पर आपने अपने ईमान के मुकम्मल होने की गवाही दे दी और अपने अमल से दुनिया वालों को बता दिया कि हम माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब आका की मोहब्बत दरमियान में आ जाती है, जब अल्लाह दरमियान में पुकार लेता है तो बाप की मोहब्बत को भी कुर्बान कर देते हैं, माँ की मोहब्बत को भी कुर्बान कर देते हैं और पहले अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बचा निछावर कर ये हदीस का तर्जुमा आका फरमाते हैं कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज्यादा मेरी जान से मोहब्बत ना कर ले, वो अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों से मोहब्बत ना कर ले, वो अपने अहलियात से ज्यादा हमारे घर वालों से मोहब्बत ना कर ले, वो अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत ना कर ले, वो अपनी कराबत वालों से ज्यादा मेरी कराबत वालों से मोहब्बत ना कर ले, वो अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत ना कर ले। गोया कि मेरे इमाम ने पैगाम दिया, आका ये पैगाम देना चाह रहे हर बेटा हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करे, लेकिन ईमान उस वक्त मुकम्मल होगा जब आपको खुद अपने बेटों से ज्यादा आका हुसैन से मोहब्बत होगी, आका हसन से मोहब्बत होगी। अब यही से मालूम हुआ अगर आप मोमिने कामिल होने का दावा करते हैं तो इस कमाल के दावे को अगर हकीकत का लिबास बनाना चाहते हैं तो आप अपनी जान से भी ज्यादा आका की जान से मोहब्बत कीजिए, अपने घर वालों से ज्यादा आका के घर वालों से मोहब्बत कीजिए, अपने खानदान वालों से ज्यादा आका के खानदान वालों से मोहब्बत कीजिए, आका से मोहब्बत कीजिए। और यही दर्द बरेली के ताबेदार ने दिया था और फरमाया था कि अल्लाह की सत्ता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान।